رات کی نماز تراویح میں جو کہ ماہ رمضان شریف کی 5ویں شب کی نماز تراویح تھی، اور آج بحمد اللہ تعالی اہل ایمان کا 5واں روزہ ہے۔ 5ویں تراویح میں پڑھی گئی منزل میں سے آج کے درس کے لیے 2 آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے اور آیت نمبر 65 ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے جتنے رسول بھی دنیا میں بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ اور اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ حکم ماننا۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے لیے اور خاص طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک اطاعت کا اور ایک اتباع کا۔ یہ نقطہ غور سے سمجھ لیں، اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کسی کا حکم ماننا، کسی کی بات کو مان لینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اطاعت۔ اور اتباع کہتے ہیں کسی کے عمل کو دیکھ کر اس طرح عمل کو اپنانا، اسے کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا۔ نقش قدم پر چلنا۔ یہ اطاعت اور اتباع کا فرق ذہن میں رکھیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اطاعت کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے حکم ماننا، بات ماننا۔ وہ جو کچھ فرمائیں، کہیں، ارشاد فرمائیں، ان کے کہے ہوئے پر، ان کے ارشاد فرمائے ہوئے پر، ان کے حکم پر عمل کرنا، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ اور اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا، جس طرح وہ کام کرتے جائیں اسی طرح ہم ان کو دیکھ کر اسی طرح کام کرتے جائیں، اسے کہتے ہیں اتباع۔ قرآن مجید میں نبی کریم علیہ السلام کے لیے اطاعت کا لفظ بھی آیا ہے اور اتباع کا بھی لفظ آیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت بھی کرو اور ان کی اتباع بھی کرو، جو فرمائیں اس پر بھی عمل کرو، اور جو حضور اپنی عملی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ چھوڑ گئے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے اعمال کو بھی، اپنے کاموں کو بھی اسی طرح اختیار کرو، اسے کہتے ہیں اتباع۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ بھی پچھلی تراویح میں ہم سن چکے ہیں منزل میں کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ یعنی اللہ کے حکم کو مانو اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اکٹھا ذکر آیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر آیا ہے کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ اور پچھلی منزل میں ہم یہ آیت سن چکے ہیں تراویح میں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے در حقیقت اللہ کا حکم مانا۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کوئی جدا جدا نہیں ہے، اس لیے یہ بات سمجھائی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے امت کے لیے، جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ ذہن میں تصور رکھے اور اس نظریے کو پختہ اپنے دل پر غالب کر لے کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ نبی اطاعت کرنے کے لیے نہیں آتا،
کوئی نبی اطاعت کرنے کے لیے نہیں آتا، اطاعت کروانے کے لیے آتا ہے۔ جو اسکول اور کالج کے طلباء انگلش گرامر پڑھتے ہیں نا، وہ آسانی سے سمجھیں گے۔ ایک ہوتا ہے ایکٹیو وائس، ایک ہوتا ہے پیسو وائس۔ اس آیت میں پیسو وائس فعل مجہول استعمال کیا گیا ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ نبی اس لیے آتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے۔ نبی کسی کی اطاعت کرنے کے لیے نہیں آتا، نبی تو اس لیے آتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، نبی کے کہے ہوئے پر عمل کیا جائے۔ تو آیت کریمہ جس پر آج ہم کچھ پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی اطاعت کروانے کے لیے آتا ہے، کہ جو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی اطاعت کرتے جائیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اور اسی آیت کے متصل اگلے حرف ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب نبی کریم علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تھے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تھے تو جاؤ کا محبوب آپ کے پاس آ جاتے۔ بعض لوگ یہاں بڑی تشکیک پیدا کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ جب بھی ایسا ذکر کیا جائے تو وہ اسے شرک سے تعبیر کر دیتے ہیں یا مختلف لفظ بولنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید کی واضح آیت ہے نا کہ جان پر ظلم کر بیٹھے تھے تو محبوب یہ آپ کے پاس آ جاتے۔ کاف ضمیر خطاب کی ہے جو عربی گرامر جانتے ہیں۔ جاؤ کا یہ آپ کے پاس آ جاتے۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ فی المکہ، مکے میں آ جاتے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا جاؤ فی الکعبہ کہ کعبے میں آ جاتے۔ یہ نقطہ بہت قابل توجہ ہے، چونکہ آیت ہے قرآن مجید کی، تو یہاں فرمایا جاؤ کا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آ کر کیا کرتے؟ فاستغفر اللہ، اپنے اس عمل پر جو جان پر ظلم، میں نے کئی درسوں میں عرض کیا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی جان پر ظلم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے گناہ کا ہو جانا، گناہ کر بیٹھنا، اسے کہتے ہیں جان پر ظلم۔ اگر گناہ ہو گئے ہیں تو محبوب ہی آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آ کر کرتے کیا؟ فاستغفر اللہ، کہتے یا اللہ میں اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں، مجھے احساس ندامت ہے، تو باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفار یہ عربی گرامر میں باب استفعال ہے، اور باب استفعال طلب ماخذ کے لیے آتا ہے، یعنی مغفرت طلب کرنا، بخشش مانگنا، کہ محبوب آپ کے پاس آ جاتے اور یہاں آپ کے پاس آ کر بخشش مانگتے، مغفرت طلب کرتے، گناہوں کی معافی مانگتے۔ واستغفر لهم الرسول، نبی کریم علیہ السلام، یہ بعض ایسے آپ بھی باتیں سنتے رہتے ہیں، میں ادھر تفصیل میں نہیں جاتا، عقل مند را اشارہ کافی است، کہ یہاں تو فرمایا جا رہا ہے محبوب آپ کے پاس آ جاتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ واستغفر لهم الرسول، میں تمام سامعین سے کہوں گا کہ ایک لمحے کے لیے ذرا اس آیت کے ان لفظوں پہ غور کریں، واستغفر لهم الرسول، اگر سفارش اور شفاعت حضور کی چلنی نہیں اور حضور نے کسی کے کام آنا ہی نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے ہی معافی مانگنا کافی ہے، تو یہاں تو شرط لگائی گئی ہے واستغفر
لہم الرسول، اور بخشش طلب کرتے ان کے لیے اللہ کے رسول۔ محبوب آپ کے پاس آ جاتے، معافی مانگتے اور آپ ان کی سفارش کرتے، آپ ان کی شفاعت کرتے۔ واستغفر لہم الرسول، اے محبوب اگر آپ ان کی سفارش کر دیتے، ان کی مغفرت طلب کرتے، شفاعت فرماتے، تو پھر ان آنے والوں کو اجر کیا ملنا تھا؟ لوجد اللہ تواب الرحیما۔ لوجد اللہ کا معنی ہے یہ اللہ کو پاتے، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحمتیں فرمانے والا۔ تو حضور کی ذات کو اللہ کریم نے یہاں اس آیت میں وسیلہ قرار دیا کہ میرے محبوب کو آپ کے پاس آ جاتے، بخشش مانگتے، طلب کرتے، آپ ان کے لیے استغفار کرتے، طلب مغفرت کرتے، تو پھر اللہ کریم انہیں اتنا انعام دیتا کہ ان کی توبہ بھی قبول کر لیتا اور انہیں اپنی رحمتیں بھی عطا فرماتا۔ تو یہ حکم جو قرآن مجید کا ہے یہ حضور کی ظاہری حیات تک نہیں ہے، یہ تو قیامت تک ہے۔ یہ حکم قیامت تک ہے کہ حضور کی ذات اقدس ظاہری حیات میں بھی ہمارے لیے وسیلہ تھے اللہ کی بارگاہ میں، اور اب قیامت تک قبر میں جانے کے بعد بھی حضور اپنی امت کے لیے وسیلہ ہیں، اور قیامت کے دن بھی حضور امت کی مغفرت کے لیے وسیلہ ہے۔ یہ ہے لوجد اللہ تواب الرحیم۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر قرطبی بیروت کی چھپی ہوئی مصر کی قرآن مجید کی بہت بڑے امام گزرے ہیں مفسر، تفسیر کرنے، امام قرطبی ایک نام ہے ان کا، بڑا معتبر نام ہے، تمام مکاتب فکر والے ان پہ اتفاق کرتے ہیں، تفسیر قرطبی کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں سے پڑھ کر بیان کرتے ہیں۔ امام قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث شریف نقل کی ہے، جس حدیث شریف کے راوی ہیں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے 3 دن بعد حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، وہ 3 دن گزر گئے تھے، تیسرا دن تھا۔ ایک اعرابی مسجد نبوی میں آیا اور یہاں آ کے اس نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور چند اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے آ کے کہا کہ این محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے آقا کہاں ہیں، میں حضور سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں حیرت ہوئی کہ اسے نہیں پتا کہ حضور تو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وہ ایک عربی تھا، عربی کہتے ہیں دور دراز پنڈ میں رہنے والا، گاؤں میں، اسی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی۔ بعض لوگ اعرابی کہتے ہیں، اعرابی لفظ غلط ہے، الف کے اوپر زبر ہے، اعرابی۔ قرآن مجید میں بھی ہے وقالت الاعراب، کہ دیہاتی لوگ یہ کہتے ہیں، پینڈو لوگ یہ کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت کا ایک ابتدائی سے قالت الاعراب، تو اصل پروننسیشن بھی ٹھیک کرنا چاہیے، تلفظ کیا لفظ ہے؟ عربی۔ پینڈو تھا، دیہاتی، وہ دور دراز علاقہ، اسے نہیں پتا تھا کہ حضور، اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں کہ جان پر ظلم کر بیٹھو تو حضور کے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے یہاں آ کے پتہ چلا کہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال فرما گئے۔ وہ اتنا رویا کہ بے حال ہو گیا، صدمہ اور غم۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اسے دلاسا دیا کہ دنیا فانی ہے، انبیاء بھی دنیا میں آئے اور موت کے احکام ان پر بھی لاگو کیے گئے، ذائقہ موت انہیں بھی چکھایا گیا۔ دنیا فانی ہے، وہ فانی دنیا سے باقی دنیا میں چلے گئے۔ تو وہ پھر عربی حضرت علی سے کہتا ہے اینا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کی قبر شریف کہاں ہے۔ اب قبروں پر جانا اگر جائز نہ ہوتا اور اللہ والوں کے مزارات پہ جانا نہ ہوتا تو مولا علی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے، نانا خبردار،
آپ قبروں پہ نہیں جایا کرتے؟ تو اس نے پوچھا کہ حضور کی قبر شریف کہاں ہے؟ تو مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں لے گئے جہاں حضور کی قبر انور تھی۔ تو حضور کی قبر انور کے چہرے کی طرف اسے اعرابی کو کھڑا کر کے تو مولا علی نے اس انگلی سے اشارہ کیا، ھذا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی قبر شریف ہے۔ تو تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اس نے حضور کی قبر شریف کی خاک جو ہے نا، مٹی، وہ لے کر سر میں ڈال لی، زار و قطار رونے لگا اور عرض کرتا ہے، حضور مجھے نہیں پتا تھا، آپ تو دنیا سے رحلت فرما گئے اور فانی دنیا سے باقی دنیا میں چلے گئے، دار الفنا سے دار البقاء میں چلے گئے، عالم فانی سے عالم باقی میں چلے گئے۔ زار و قطار رو کے کہتا ہے، حضور میں تو قرآن کی یہ آیت پڑھ کے آیا ہوں، تو حضور میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے گناہوں کی رب سے معافی لے دیں، میرے رب سے مجھے میرے گناہوں کی معافی لے دیں۔ اب تفسیر قرطبی ہے، حوالہ انڈر لائن ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، تمام سکھا علماء کی کتب خانوں میں یہ موجود ہے، سب نے حوالے لگائے ہوئے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں، قد نودیا من القبر، کہ حضور کی قبر شریف کے اندر سے آواز آئی۔ یہ دو لفظ یاد کر لیں، قد نودیا من القبر، من القبر کا معنی ہے قبر سے، نودیا کا معنی ہے آواز آئی، اور آواز سرکار کی تھی نا، آواز کیا آئی؟ قد غفر لکا، قد غفر لکا، جا اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی، اللہ نے تیری بخشش فرما دی۔ یہ رات کی تراویح میں آیت کریمہ گزری اور میں نے رات کو اس پہ بیان نہیں کیا، میں نے کہا صبح نمازیوں کی تعداد درس میں زیادہ ہوتی ہے تو اس درس پہ آیت پہ درس صبح میں کچھ عرض کروں۔ تو دیکھیے قرآن شریف کی کتنی پیاری آیت ہے، یہ آیت زبانی یاد کر لیں، اس کا نمبر بھی یاد کر لیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 جسے کہتے ہو، 64 سورہ نساء کی آیت، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، مر جائے گا یہ، کبھی اس آیت کی تفسیر نہیں بیان کرے گا۔ بد مذہب و بد عقیدہ وہ اس آیت کو پڑھتا ہی نہیں، اس پہ تقریر ہی کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اس میں تو واضح حکم ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے ظاہری حیات میں حضور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، وصال کے بعد بھی حضور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، اور اس کے ساتھ ایک تو یہ آیت زبانی یاد کر لیں، اس کا نمبر بھی یاد کر لیں کہ آیت نمبر کیا ہے۔ بھئی ہم نے آپ کو بتا دیا سورہ نساء، تو تلاش کرو نا، نہیں ملے گی تو ہم نمبر بتا دیں گے، کوئی تم بھی ہمت کرو، اگر نہیں تمہیں ملے گی تو ہم نمبر دکھا دیں گے، یا اس آیت کے ساتھ ایک حدیث ملا لو اور پھر اس کو بھی اپنے دل پہ لکھ لو، یہ حدیث دل پہ لکھ لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، حیاتی آئیے زبانی یاد کریں، حیاتی و مماتی خیر لکم، حضور نے فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے، میری حیات میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور میرے دنیا سے پردہ کر کے موت کی وادی سے گزر کر آخرت میں جانے میں بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اور اس کا ایک مرادی معنی ہے کہ میری زندگی میں بھی خیر تمہیں میرے در سے ملتی ہے، اور میرے وصال کے بعد بھی خیر تمہیں میرے در سے ملتی ہے۔ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ تو یہ آیت اور یہ حدیث دونوں یاد کریں، اور پھر دیوبند مکتبہ فکر کے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، ایک بہت بڑا نام ہے، دیوبند مکتبہ فکر کے لیے اتھارٹی ہیں اور مجدد ہیں، اشرف علی صاحب
تھانوی، ان کی مشہور و معروف کتاب ہے جمال الاولیاء، جمال الاولیاء۔ اور جو لوگ اہل حدیث کہلاتے ہیں، اس مکتبہ فکر کے مجدد ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اور تفسیر کبیر جو قرآن مجید کی بڑی قدیمی تفسیر ہے عربی زبان میں، مصر کی چھپی ہوئی تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ غوث اعظم کے ہم اثر ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ حضرت امام فخر الدین رازی نے بھی اسے نقل کیا، اتنی سکہ روایت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو کتابوں کا میں نے نام بتائے، اس میں یہ موجود ہے، اس کا تعلق اسی آیت کے مضمون کے ساتھ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی تھی، اور وصیت کی تھی حضرت علی کو رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ حضرت علی سے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں میری اس وصیت پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ بھائی ابو بکر پریشان نہ ہو، میں اس وصیت پر عمل کروں گا۔ آپ نے فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، میرا جنازہ پڑھنا، اور میرے جنازے کی چارپائی اس حجرے کے دروازے کے سامنے رکھ دینا جہاں حضور کی قبر شریف ہے، اور یہ درود شریف پڑھنا، یہ درود شریف پڑھنا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، یہ درود شریف پڑھ کے عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر بالباب، حضور ابو بکر دروازے پہ آیا ہوا ہے، یستأذنو کا حضور آپ سے اجازت مانگتا ہے۔ درود شریف بھی پڑھنا اور یہ عرض کرنا ابو بکر اجازت اگر اجازت مل جائے تو مجھے حضور کی قبر انور کے ساتھ میری تدفین کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا تو جنازہ پڑھ کے چارپائی، جنازہ پڑھایا تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا صدیق اکبر کا نماز جنازہ پڑھا کے چارپائی اٹھائی اور حجرے کے باہر رکھ دی، دروازہ بند تھا، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا۔ جب یہ عرض کیا گیا نا، ان تمام کتابوں میں لکھا قد فتح الباب، قد فتح الباب، باب دروازے کو کہتے ہیں، خود بخود دروازے کی کنڈی کھل گئی اور حضور کی قبر انور سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دیر نہ کرو میرے یار کو جلدی اندر لے آؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان سیدنا صدیق اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر کی پھر قبر انور وہاں اندر بنی، ایک قبر اور ہے وہاں، وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ میں اس کو مکمل کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا جب آخری وقت آیا تو ابھی ظاہری حیات میں اور آخری زندگی کے اوقات اور دن تھے، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کرنا کہ اگر اجازت دے دیں تو میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر بھی اندر بن جائے، کیونکہ یہ حضور کے ساتھی تھے نا، ادھر ابو بکر ہوتے تھے ادھر عمر ہوتے تھے۔ ایک دن صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ حضور کی اس آغوش میں ابو بکر ہیں ادھر عمر ہیں، تو حضور نے فرمایا یہاں دیکھ کے مجھے خوش ہو رہے ہو، جب قیامت کا دن ہوگا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اپنی قبروں سے جب نکل کے میدان معاشر میں جائیں گے، دائیں میرے ابو بکر ہوگا، بائیں میرے عمر ہوگا۔ یہ اندر قبریں بنی کیسے ہیں؟ حضور کی قبر شریف کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں کیسے بنی؟ سیدنا صدیق کا تو آپ نے سن لیا رضی اللہ، حضرت عمر کا سن لیا، اور چونکہ حجرہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا، ان کی اجازت ضروری تھی۔ تو عبداللہ بن عمر گئے کہ ابا جی کہتے ہیں کہ اجازت مل جائے تو قبر میری اندر بن جائے، حضور کی قبر کی معیت میں، صدیق اکبر کی آغوش میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو رکھی تھی میں نے اپنی قبر کے لیے، یہ جگہ رکھی تھی میں نے اپنی قبر کے لیے، لیکن
عمر فاروق کی اتنی خدمات ہیں، اتنی خدمات ہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے، کہ میں اپنی قبر کی جگہ جو ہے وہ عمر فاروق اعظم کو دیتی ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر انور ہے جنت البقیع میں، سیدہ خاتون جنت کی بھی قبر انور جنت البقیع میں۔ تو حضرت عمر کی قبر اس طرح سے اندر بنی، ایک قبر کی جگہ باقی ہے، ایک قبر کی جگہ۔ وہاں کون دفن ہوں گے؟ حدیث شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت، جب قیامت قریب آئے گی تو ان آسمانوں سے زمین پہ تشریف لائیں گے، اور ملک شام کا شہر دمشق جو ہے اس کی جامع مسجد امی کے مینارہ شرقی پر آپ کا نزول ہوگا، اور پھر آپ اپنی طبعی زندگی گزاریں گے، پھر ان کا وصال ہوگا، پھر ان کی قبر جو ہے وہ اندر بنے گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضور وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب اس سارے میرے آج کے اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی سے کہے کہ تم میرے پاس آ جانا، آتے ہی تمہارا کام ہو جائے گا، آ جانا میرے پاس، تمہارا کام قطعی ہو جائے گا، 100% ہو جائے گا۔ تو آپ چلے جائیں تو وہ آپ کی بات ہی نہ سنیں، آپ جائیں تو وہ بات ہی نہ سنیں، تو اسے کریم یا سخی کہا جا سکتا ہے؟ تو رب کریم نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو رسول کریم کہا ہے، ہاں، انہو لقول رسول کریم۔ اس لیے میں آپ سے بھی جب یہ کہوں گا، یہ نہ کہا کرو کہ اللہ کے رسول نے کہا کرو رسول کریم نے فرمایا کہ حضور، وہ میں کہتا ہوں کہ نبی کریم دن آپ دن نام پاک لین دا چج رب نے قرآن میں ہی دسے، بے حضور کا نام تو ادب سے لو نا، رسول کریم، انہو لقول رسول کریم۔ آدمی اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے کہ حضور کا نام لیں تو دل کو سکون آ جائے، ہے جی۔ تو میرے امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، یا رسول اللہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں تو رب نے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کے در پہ جاؤ، اور رب نے بھیجا ہے ادھر، اس لیے ہم آئے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں مجرم، ہم سب مجرم ہیں نا، گناہ کیے ہیں، ہم مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، ہم خود نہیں آئے، ہم تو بلائے ہوئے آئے ہیں کہ رب فرماتے آؤ میرے محبوب کے در۔ تو یا اللہ تیرے محبوب کے در پہ آئے ہیں، تو امام فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلا کے سرکار کرم نہ فرمائے؟ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ کریم ایسا نہیں کرتے، تو اللہ بھی کریم اور رسول بھی کریم۔ ہاں، وہ فارسی میں ایک عاشق نے کہا صد شکر کے ہستیم میانے دو کریم۔ حضور کے غلاموں اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو، صد شکر، اللہ کا 100 مرتبہ نہیں، زندگی بھر شکر کہ ہستیم، کہ ہم ہیں میانے دو کریم، دو کریموں کے درمیان ہیں، ہمارا اللہ بھی کریم ہے، ہمارا رسول بھی کریم ہے۔ میرا اللہ بھی کریم، میرے رسول بھی کریم، صد شکر کہ ہستیم میانے دو کریم۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے جتنی محبت ہوگی، جتنا پیار ہوگا، اتنا ہی ایمان کامل ہوگا۔ یہ مضمون اگلی آیت میں ہے، لیکن اب وہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل اگر اس موضوع پہ میرا دل چاہ تو میں عرض کروں گا، ورنہ پھر دوسرے مضمون جو چل رہے ہیں، یہ اس سے اگلی آیت میں یہ نقطہ سمجھایا گیا ہے۔
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام معاملات میں حضور کو حکم نہ مانے۔ اچھا، حکم کا معنی ہے فیصلہ کرنے والا، تو حضور جو فیصلہ کر دینا تو پھر دل میں گھٹن محسوس نہیں کرنی۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، حضور جو فرما دیں اسے دل و جان سے تسلیم کر لیں، تو ایمان نام ہے حضور سے محبت کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ دولت عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا وتسحرنا وإفطارنا وجميع أعمالنا الصالحة في شهر رمضان وغيره، وصلى الله على حبيبه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔